اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کی اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چونکہ ہمارا یہ جو مضمون چل رہا تھا یہ یہود کے متعلق چل رہا تھا، اس آیت کے خطاب بھی یہود ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کو مخاطب کرنے کے بعد کہا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یعنی تم ایمان لے کے آؤ۔ وہاں پہ پچھلی آیت کے اندر حکم تھا ایمان کا، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان کے بعد سب سے اہم کام جو ہے نا وہ عمل کا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ حکم بار بار کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کا تعلق، ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہی عمل کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے تواصی بالحق کیا، تواصی بالصبر کیا، یہ لوگ خسارے سے نکلنے والے ہیں۔ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہود کے متعلق جو اہم کام بتایا وہ کیا تھا؟ یہود کو کہا کہ اب تم عمل بھی کرو، ایمان تو لے آئے ہو، ایمان کے بعد لانے کے بعد سب سے اہم کام عمل کرنا ہے۔ اور کیا عمل کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جا رہا، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں نماز کو پڑھنا یہ الگ بات ہے، الگ چیز ہے، اور نماز کو قائم کرنا یہ ایک الگ حکم ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اسی طرح مفسرین بیان کرتے ہیں جو نماز پڑھنے کا مقصود ہے نا، اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انسان خشوع و خضوع حاصل کرتا ہے نماز پڑھنے سے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہیں، ایسے ایمان والے یقیناً کامیاب ہو گئے۔ نماز قائم کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، خوشنودی، خشوع خضوع حاصل کر لیتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں طریقہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اسی ذریعے سے، اسی طریقے کے مطابق ہمیں نماز کو قائم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، پس جب تم ایمان کی حالت میں، امن کی حالت میں آ جاؤ، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کما علمکم، تمہیں طریقہ سکھایا ذکر کا، نماز ادا کرنے کا، اسی کے مطابق تم نماز کو ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم نماز اسی طریقے کے مطابق پڑھو جس طریقے کے مطابق تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی، مومنین کے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فرما دی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، روزمرہ کی زندگی سے ہو، کوئی ایک بھی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل نہیں چھوڑا جس کے اندر ایمان والوں کی رہنمائی نہ کی ہو۔ ہر عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر دی۔ اب یہاں پہ نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ یہود کو، دین اسلام کے اندر بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا۔ یاد رکھیے گا معزز سامعین و سامعات، جو اسلام کی، دین اسلام کی بنیاد ہے، یہ شروع سے جتنے بھی سابقہ ادیان چلتے آ رہے ہیں انہی ادیان کے اندر یہ چیزیں موجود تھی، اسی طرح تھی۔ نماز تھی، زکوٰۃ تھی۔ اب زکوٰۃ اہل کتاب کو بھی حکم دیا گیا وہ بھی زکوٰۃ ادا کریں، اسلام کے اندر بھی نماز ہے۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، جو بنیادیں ہوتی ہیں وہ تمام کے تمام مذاہب میں وہ مشترک ہوتی ہیں، ایک جیسی ہوتی ہیں۔ جس طرح تمام کے تمام انبیاء کا جو بنیادی مقصد تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف تھا، لوگوں کو اندر اللہ کا تعارف کروانا، لوگوں کو بتانا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، تعارف کروانا۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی سابقہ شریعتیں آئی تھیں ان سب کے اندر یہی حکم تھا۔ لیکن پھر کچھ نئی شریعت کی، جب شریعت بدلتی ہے کچھ اس کے ساتھ جو کچھ نئے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں وہ تمام شریعتوں میں اسی طرح رہی۔ اب سابقہ شریعت کے اندر نماز کا بھی حکم ہے، جس طرح نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب جس طرح وہ آتی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، معراج کے اندر رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا. پہلے 50 تھی، پھر 45 ہوگی، کم کرتے 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 بالآخر 5 رہ گئی. پھر اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو کہا تھا اللہ کے پاس دوبارہ چلے جاؤ، اور ہو سکتا ہے کم ہو. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں نا، وہ سابقہ ادیان کے اندر بھی اسی طرح موجود رہی تھی. اب یہاں پہ یہود کو، اہل کتاب کو زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے، جس طرح نماز پڑھنے کا حکم انہیں دیا گیا تھا. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ویران سی جگہ کے اندر جب چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد اپنے اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. جب انہوں نے اپنی اولاد کو، اسماعیل علیہ السلام کو، کہ زمین کے بالکل بنجر زمین، بیابان زمین کے اندر جب چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ میں اسے اس لیے چھوڑا ہوں لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کریں. یہ اسلام کی بنیاد میں سے نا، اسلام کی 5 بنیادیں، ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد نماز بھی ہے. اور یہ امت مسلمہ کے اندر ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں مسلمانوں کے اندر. اب اس آیت کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ جب انسان نماز ادا کرتا ہے نا، تو اس سے انسان خالق کے نزدیک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نماز بلکہ معاشرتی اصلاح بھی اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. جب ایک دن کے اندر ایک شخص اپنے پڑوسی سے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے 5 وقت ایک جگہ پہ ملتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے معاشرتی مسائل جو ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ ایک دوسرے کی وہ ہیلپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ مدد کرتے ہیں. جب ہم، آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں مسلسل، تو پھر ہم ایک دوسرے کے جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، پھر ان مسائل کا حل بھی نکلتا ہے، تدارک بھی ہوتا ہے. لیکن جب ہم ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، تو جب ہم کسی سے رابطہ نہیں کرتے ہیں، اس کو ہمارے احوال کی کوئی صورتحال سے وہ آگاہ نہیں ہوتا. یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایک دوسروں کے احوال سے آگاہ ہوتا ہے نا، آگاہی کے ساتھ انسان کے جو معاشرتی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. پھر ایک دن کے اندر جب انسان 5 دفعہ آپس میں ملتے ہیں تو معاشرتی مسائل کا حل ہوتا ہے. اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے جو معاشی مسائل ہیں ان کا حل ہوتا ہے. اگر پاکستان کے اندر ان دونوں چیزوں کو نافذ کر دیا جائے نا حکومتی لیول پر، تو انسان کے معاشرتی مسائل بھی کم ہو جائیں اور معاشی مسائل بھی انسانوں کے بہتر ہو جائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نماز کو ادا کرنے والا، دین کی بنیادات کو سمجھنے والا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.